نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من سعد بن ابي وقاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنه فساله سائل من جلسائه كيف يكسب احدنا 1000 حسنه قال يسبح 100 تسبيحه ويكتب له 1000 حسنه او يحط عنه 1000 خطيئه رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، تو حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کر لے، روزانہ 1000 نیکیاں کر لیا کرے، اس چیز سے بندہ عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ 1000 نیکیاں بہت زیادہ ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی 1000 خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اب لفظ سبحان اللہ کتنا لمبا ہے، اور یہ اگر آپ 100 مرتبہ کہیں گے تو 2 منٹ میکسیمم ہے، چلو 3 منٹ لگا لیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شروع 1 منٹ میں بندہ 50 مرتبہ تو آرام سے کر لیتا ہے، 30 مرتبہ تو ہو ہی گیا، تو 3 منٹ کے اندر آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں تو حضرت، یا پھر ایک اس کا آسان حل یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا، وہ 100 سے بھی گزر جائے گا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 ہیں جی، 25 مرتبہ کر لیں، صبح سے شروع ہوں عشاء تک 1000 نیکیاں بھی ہو جائیں گی، نمازیں بھی ہو جائیں گی اور خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی۔ میں قربان جاؤں سونے نبی کی ذات پر، اگر بندہ صرف نیت کو تھوڑا سا ٹیون کر لے، جو دفتر میں کام کرتے ہیں، جو لوگ دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ صرف نیت کو ٹیون کریں تھوڑا سا۔ دفتر میں بیٹھا ہوا شخص الحمدللہ، میرا تو حسن ظن ہے ہر مسلمان ایمانداری سے کام کرتا ہے، ہاں جی، ہر ایک بندہ ایک نیت یہ کرے کہ میں رزق حلال کمانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں، دوسری میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کروں گا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، یہ ساری نیتیں کر کے وہ بندہ بیٹھے، میں اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے ہاتھ سے محنت کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں، یہ نیت کر لے کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اب حضرت ہر سانس کے بدلے اللہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ کام تو آپ نے کرنا ہی ہے نا جی، تو تھوڑی سی نیت کو ٹیون کریں اور آپ دیکھیے کام ویسے بھی کرنا ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لے رزق حلال، اللہ رسول کا حکم ہے جی، میں رزق حلال کما رہا ہوں۔ اچھا جی، یہاں پر جو حضور سرور ہے، جو اہم بات میں ہر درس میں اکثر عرض کرتا ہوں، آج یہاں پہ میں مزید ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، یاد رکھیے یہ جو حقوق ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ بندوں سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے حقوق العباد کہلاتے ہیں، اللہ سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے حقوق اللہ کہلاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد، صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کرنا ہے کیسے کرنا ہے، دوست یاروں کے ساتھ کیسے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں یہ حقوق العباد ہیں۔ کوئی بھی کبیرہ گناہ ان وظائف کے ساتھ نہیں ختم ہوگا۔ کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، یا اللہ یہ مجھ سے کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہے، کسی کا حق مار دینا،
یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، حق نہ دینا کسی کا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، چوری کر لینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب ان کا ازالہ کیا ہے؟ حقدار کا حق اس کو دیا جائے، پھر اللہ سے معافی مانگی جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ حقدار کا حق بھی رکھا ہوا ہے اور ہم نے کہا یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ اللہ معاف کیسے کرے؟ آپ نے تو حق ادا ہی نہیں کیا۔ اکثر بچیوں کا حق کھا جاتے ہیں، وراثت میں بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اکثر کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے اب تو جتنی بھی عبادتیں کرے گا، جتنے بھی وظیفے کرے گا، یہ وظیفے تیرے لیے قابل جو ہے نا جی وہ فائدہ نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے سارے گناہ معاف کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو اس نے قانون بنایا ہے اس قانون کے تحت جب تک حقدار کا حق نہ دے دیا جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی خطا کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ وظائف اس وقت کام آئیں گے جب ہم کسی کا حق نہ مارا ہو ہم۔ پھر میں کہتا ہوں جو بھی سرزد ہوں گے، صغیرہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوں گے، اب وہ ان وظائف کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی العزیز 4:15 بجے ہم بھی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اللہم